بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام اسپیشل میں خوش آمدید۔ آج کا یہ پروگرام محترم شیخ عمر فاروق صاحب کی زندگی کے بارے میں ہے۔ محترم شیخ عمر فاروق صاحب نے ساری زندگی قرآنی تعلیمات کو بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں تک پہنچانے میں اپنی زندگی صرف کی، اور حال ہی میں ان کا 30 دسمبر 2020 کو انتقال ہوا، اور ان کے جانے کے بعد اس چیز کا احساس ہوا کہ ایک کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ایک ایسے اسکالر کا جس نے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی تھی اسلام کی تشہیر کے لیے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا فرزند ہوں۔ والد صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ اتنے کمزور محسوس ہو رہے ہیں کہ ان کی حیات و خدمات کے بارے میں کما حقہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ بہن بھائیوں نے، ہم 5 بہن بھائیوں نے زندگی کے تقریباً 45 سال ان کے ساتھ گزارے، اور میں نے ان کو چونکہ زندگی میں قریب سے دیکھا تو اس حوالے سے ساری زندگی میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے تحریر اور تقریر، اسلام کو سیکھنے، سکھانے اور اس کو آگے پہنچانے میں ساری زندگی انہوں نے اس کے اندر گزاری۔ اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام، اور یہ بات اسپیشلی میں بتاتا چلوں کہ زندگی میں انہوں نے بالکل اپنی تشہیر کو وہ بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ ہم نے مناسب سمجھا کہ انہوں نے زندگی میں جو اسلامی تعلیمات کی اشاعت کے لیے جو کاوشیں کیں اس کو ہم اپنی آنے والی نسل تک منتقل کریں۔ اس حوالے سے ہم نے آج کا یہ اسپیشل پروگرام ترتیب دیا ہے۔ ہمارے مہمانان گرامی میں ہیں محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد صاحب، پرنسپل ہیں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے، چیف ایگزیکٹو ہیں سروسز ہاسپٹل لاہور کے۔ ہمارے مہمانان گرامی جو ہیں ان کا بہت قریبی تعلق رہا میرے والد صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے قریب سے ان کی زندگی دیکھی، ان کو بعمل ان کا اعمال دیکھے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب اور ڈاکٹر محمد امجد صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں پہلے محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ شیخ عمر فاروق صاحب کی حالات زندگی، ان کے آبائی، ان کے ابتدائی دن، خاندانی حسب و نسب کے حوالے سے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عمر فاروق صاحب جن کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ شیخ کا لفظ شاید برادری کی وجہ سے ہے، لیکن اگر ہم عرب روایات کو دیکھیں تو وہ فضیلت الشیخ ہیں، وہ شیخ الشیوخ ہیں، اور ان کی حیثیت محض ایک عالم دین کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے عالم اجل کی ہے کہ جس نے پوری زندگی ادخلوا فی السلم کافہ اس کی تصویر بن کے پوری زندگی دکھائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حالات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ بھی عرض کروں کہ جو قرآن پاک نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ جو صفات ہیں عباد الرحمن کی، زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ جو راتیں اپنے رب کے حضور گزار دیتے ہیں اور مخاطب کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، وہ جتنی صفات ہیں وہ شیخ عمر فاروق صاحب میں الحمدللہ موجود تھی۔ میں اپنے تعلق کے حوالے سے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں ان کا براہ راست شاگرد رہا ہوں۔ جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور وہ کچھ عرصے کے لیے جو زیادہ وسیع نہیں تھا، جامعہ قاسم العلوم سرگودا میں تشریف لائے تھے، اور کچھ عرصہ وہاں ان کا قیام رہا تھا، تو ان سے میں نے باقاعدہ باضابطہ پڑھا بھی ہے۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کے جو حالات ہیں، ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق ہے کہ جس خاندان کی روایت ہی علم اور تقوی اور زہد یہ ہے۔ ان کے والد گرامی شیخ اکرام اللہ صاحب جو اے جی آفس میں ملازم تھے، اور جنہوں نے امرتسر میں ایک دینی زندگی، بھرپور دینی زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح سے ان کی جو پھوپھیاں یعنی شیخ صاحب کی اور شیخ اکرام اللہ صاحب کی بہنیں ہیں، ان کے بارے میں بھی جتنی روایات ہیں کہ وہ بھی بہت ہی صاحب علم کے ساتھ تعلق رکھنے والی خواتین تھیں۔ اور اسی طرح سے اس خاندان میں یعنی خود شیخ اکرام اللہ صاحب انہوں نے دینی علم بھی ساتھ حاصل کیا، یعنی اگرچہ ایم اے انگلش تھے،
اور اسی بنیاد پر ان کی تقرری بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دینی علم بھی حاصل کیا، اور اس زمانے میں دینی علم میں فارسی کا علم ہونا بڑا ضروری تھا، تو وہ فارسی کی کتب بھی انہوں نے پڑھی جو کچھ میں جانتا ہوں، اور اسی طرح سے انہوں نے علم التجوید اس کے بارے میں بھی، اور ان کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ بہت اچھی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ ایک گھر سے ہی، یعنی شیخ عمر فاروق صاحب کی پوری تربیت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جس گھرانے میں نماز، فرائض کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، تعمیر سیرت اور کردار، اس کی ایک جستجو یہ موجود تھی، اور انہوں نے اپنے والد سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا۔ 5 سال کی عمر کے اندر یہاں جو شیراوالا میں تھا، میرے خیال کے مطابق 1935 میں ان کی پیدائش ہوئی، تو اس کے بعد وہ شیراوالا جہاں پہ ان کا مکان تھا، ان کے والد صاحب نے خریدا تھا، تو اس مکان کے اندر ان کی جو تھی کہ مسجد کے ساتھ تعلق 5 سال کی عمر سے شروع ہوا۔ والد صاحب ساتھ لے جاتے تھے، اور ساتھ جو مسجد ہے، ایک تو مولانا لاہوری کی، مولانا احمد علی لاہوری مدد ان کو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اور اسی طرح سے ایک مسجد گھر کے قریب اہل حدیث، تو دونوں مساجد کے ساتھ رابطہ رہا۔ تو گویا کہ جتنی اٹھان ہوئی ہے، وہ اٹھان ایک علمی ماحول میں، ایک دینی ماحول میں، ایک شرم و حیا والے ماحول میں، زہد و تقوی والے ماحول میں، اور علماء کرام کی قربتوں والے ماحول میں ہوئی تھی۔ تو یہ تھوڑا سا ابتدائی ان کے بارے میں ہے۔ آگے جو تعلیم کا، اس پہ بعد میں بات کروں گا۔ اچھا، میں یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک میرے پہ بہت کرم کیا ہے، مجھے ایک یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں شیخ عمر فاروق رحمہ اللہ کا فرزند ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو والد صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں الفاظ اتنے کمزور محسوس ہو رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کروں، ان کی حیات، ان کی خدمات، اور محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جیسے، اب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا ان سے تعلق تقریباً 1962 سے، اور یہ ایک اتنا لمبا عرصہ، اور اس وقت ان کا تعلق رہا، اور انہوں نے ان کو قریب سے دیکھا، جوانی میں دیکھا۔ اسی طرح سے ہمارے جو مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر امجد صاحب، یہ سمس کے پرنسپل ہیں، انہوں نے بھی میرے والد صاحب کو، شیخ عمر فاروق صاحب کو قریب سے دیکھا، ان کی تصانیف کو، ان کو پڑھا بھی، اس سے استفادہ کیا، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے رہی، انہوں نے کیسا پایا ان کو جب ان کے معاملات، اور آخری دنوں میں بھی خاص طور پہ انہوں نے بہت زیادہ علالت کے دنوں میں بھی جب وہ علیل تھے بہت زیادہ تعاون بھی کیا، اور بہت زیادہ تھرو آؤٹ وزٹ کرتے رہے سارا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا ایک آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں، اور شیخ عمر فاروق صاحب نے اس میں کس حد تک کوشش کی؟ شیخ عمر فاروق صاحب کے حوالے سے ابھی بہت اچھا ان کا تعارف جو ہے جناب ڈاکٹر پراچا صاحب نے کرایا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ صرف شیخ عمر فاروق ہی نہیں تھے، وہ شیخ عمر فاروق بھی تھے، اور میرا جب ان سے تعارف ہوا تو ان کے ایک عزیز تھے ڈاکٹر حسن بنا، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک عزیز ہیں، بڑے دینی آدمی ہیں، ان کے کان میں کچھ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ اس وقت عمرے کے سفر پہ جا رہے تھے، لیکن ان کے کان میں کچھ تکلیف ہو گئی جس سے پریشانی ہوئی، تو میں نے انہیں بلوا لیا۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تو سچی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ مومن کی جو ایک ظاہری اپیرنس ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑا جلال بھی ہوتا ہے اور ایک جمال بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی عام مریض کا یہ معائنہ نہیں کر رہا، اور پھر جس اچھے انداز سے وہ تشریف لائے، حالانکہ وہ بزرگ تھے اس وقت، میں یہ کوئی 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت کی ان کی عمر 70 سال سے اوپر تھی، سفید داڑھی تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، جناب یہ وہ، اور ان کا مسئلہ جو تھا چھوٹا سا تھا، میں نے ٹریٹ کیا، وہ حل ہو گیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے اس کو احسان مندی اور شکر کرنے کا جو ان کا انداز تھا، مجھے تو انہوں نے فوراً کہا تھا کہ آپ میرے محسن ہیں۔ میں بڑا اس میں اسمال فیل کر رہا تھا کہ میں نے کہا حضرت میں نے کوئی ایسی خاص، لیکن وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر، تو مجھ سے اسی وقت اندازہ ہوا کہ جس شخص کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کو جس نے بہت معمولی سی ان کی خدمت کی ہے، اس کا اس انداز سے شکر ادا کر رہے ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اسی وقت سے ہی میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا، اور پھر میرا ان کے ساتھ ان کے گھر پہ آنا جانا بھی ہوا،
اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی حقیقی مومن کی کوئی ہمیں زندہ مثال پیش کرنی ہوتی ان کی زندگی میں تو وہ شیخ عمر فاروق تھے. ان کے اخلاق اتنے عمدہ تھے، اور صرف یہی نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہی، میں نے ان کے پاس کئی دفعہ بیٹھ کے دیکھا، عام آدمی بھی آ رہے تھے، بچے بھی آ رہے تھے اور بوڑھے بھی آ رہے تھے، ان کے برابر کے ہر آدمی کے ساتھ اتنا اچھا ان کا برتاؤ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ ان کا بس میرے ہی ساتھ خصوصی تعلق ہے. پھر ہر آدمی کی اس قدر مہمان نوازی کرنی، جو ان کے گھر میں آ گیا جو حاضر ہے، خاص طور پہ وہ پھلوں کے ساتھ بڑی ان کو خصوصی رغبت تھی. مجھے بھی کہتے تھے کہ امجد صاحب قرآن پاک میں جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر وہاں پہ ثمرات، پھلوں کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے مجھے لگتا ہے کہ پھلوں میں کوئی خاص اس کے اندر ہے. تو وہ خود بھی پسند فرماتے تھے اور اپنے مہمانوں کو بھی اسی طرح سے وہ ڈیل کرتے تھے. اور اسی طرح سے پھر میں نے جب ان کی علمیت کو ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا، شریعت کے اوپر ان کی پابندی دیکھی، اور پھر انتہائی سادگی دیکھی. حالانکہ اتنی بڑی شخصیت تھی لیکن بیہیو اس طرح کرتے تھے جیسے بالکل عام آدمی ہے. وہ کسی سے کوئی پروٹوکول کا تقاضا نہ کر، بلکہ اگر کوئی زیادہ پروٹوکول تعظیم دے تو اس کو منع کر دیتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کریں، میں بہت ہی عام آدمی ہوں اور ویسا نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم خصوصیات پیدا. اچھا، مجھے اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں. ہم بہن بھائیوں نے تقریباً 45 سال ان کے ساتھ گزارے، یعنی 35-40 سال تو بالکل ہوش کے اندر. تو ہم نے اکثر دیکھا کہ کتنے وہ ہمارے مربی بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے دوست بھی تھے. اور پھلوں کے بارے میں جیسے فرما رہے ہیں، پھلوں کے بالکل شوقین. اور جب ہم نے کبھی کسی کے گھر جانا تو ان کی خواہش ہونی کہ جی پھل لے کے جانے ہم نے. کبھی وہ مٹھائی کو اور اس طرح کی جو ہماری آرٹیفیشل جو چیزیں ہیں اس کو پسند نہیں کرتے تھے، روایتی چیزوں کو. وہ کہتے تھے کہ آپ جس کی طرف بھی جا رہے ہیں ایک ایسی چیز لے کے جائیں جو صحت مند ہو، صحت افزا چیزوں کو وہ پسند کرتے تھے اور وہی لے جانا پسند کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے جب ہماری تربیت اور ہماری گرومنگ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم 5 بہن بھائی سب بہت اچھا پڑھے. 3 بہن بھائی ہم حافظ قرآن بھی ہیں. میں حافظ نہیں ہوں لیکن میرے ایک بھائی حافظ قرآن ہے، 2 بہنیں حافظ قرآن ہیں. اور پھر ایک میری جو بہن ہے وہ پی ایچ ڈی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، وہ لاہور کالج یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. اس طرح سے ایک اور میری جو بہن ہے وہ اپلائیڈ سائیکالوجی کی پروفیسر ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. پھر اسی طرح سے میری والدہ نے، ہم نے جیسے شب و روز گزارے. میری جو امی جان ہیں وہ بھی، انہوں نے اسلامیہ کالج کپر روڈ سے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئیں اسلامک اسٹڈیز کی، اور 20 سال انہوں نے فاطمہ جنہ میڈیکل کالج میں پڑھایا. پھر آئی آر ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پھر ابھی جب میں آپ سے ملتا ہوں تو مجھے ایک وہ چیز نظر آتی ہے کہ جس طرح سے میں اپنے والد صاحب کے ملنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ہمیشہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا، کچھ نہ کچھ پایا، دینی طور پہ، تعلیمی طور پہ اصلاح ہوئی ہماری. تو محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں ان کی زندگی جو تھی اس میں کیا ایک سبق کیا جاتا ہے، ایک لیسن کیا جاتا ہے عام مسلمان کے لیے، اور ان کی خواہش کیا تھی زندگی کے اندر، اس حوالے سے، چونکہ آپ کا تو بہت قریبی تعلق رہا مسجد کے حوالے سے بھی اور سارا ہر چیز، تو وہ اس میں آپ تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، ایک بات تو ابھی جو موضوع چل رہا تھا اس پہ میں کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. گویا کہ جو گھر سے گواہی ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتا. وہ باہر آدمی، بعض لوگ بڑے باہر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کو ان کے بارے میں وہ عزت و احترام نہیں ہوتی، اس لیے کہ گھر کی ان کی زندگی باہر کی زندگی سے مختلف ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ یعنی شیخ عمر فاروق صاحب، اللہ کا کرم ہے، یعنی میں نے انہیں اس دور میں دیکھا ہے کہ جب بالکل ایک جوانی کا عرصہ تھا، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور وہ وہاں پر آئے تھے، اور جتنا عرصہ رہے جو خصوصیات، یعنی وہ جو ہے نا جوانی کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں ایکسکلوسیو سوال ہوگا. جب 5 سوالات، جن میں پہلا عمر کے بارے میں ہے، عمر کے اندر جوانی آ جاتی ہے لیکن جوانی کے بارے میں الگ سوال ہے، پرٹیکولر کویسچن کیا گیا جوانی کے بارے میں، تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے. وہ عرصہ کہ جب خواہشات جوان ہوتی ہیں، جب خون رگوں میں بجلیاں بن کے دوڑتا ہے، جب ہر چیز متاثر کرتی ہے،
وہ وقت میں نے دیکھا ہے، یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ وہ انہیں یعنی رکوع و سجود کے اندر دیکھا، جب بھی دیکھا نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، پھر روزے یعنی نفلی روزے پیر اور جمعرات کا عمومی اس دور میں، یعنی بالکل جوانی میں قرآن پاک کی تلاوت کا شغف ہے اس کے پر۔ تو یہ ایک وہ ہے کہ جس میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک آدمی نے پوری زندگی اطاعت الہی کے اندر گزاری ہے، اور اس کی زندگی یعنی اب تو وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے نا، اور سب لوگوں کے سامنے ہے، کوئی چیز خفیہ، کوئی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے، آپ گھر کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، آپ کی والدہ صاحبہ، آپ کی بہنیں، آپ کے بہنوئی، ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ رہا، ہمارے گھر والوں کا بھی، اور اس میں تو اس میں یہ تھا کہ ایک پورا ایک دینی گھرانہ، ایک علمی گھرانہ، ایک تقوی اور زہد والا گھرانہ وہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں خطابت پہ پھر بعد میں بات کروں گا، کہ جو پہلو ایک بندہ مومن کا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اس کو دیکھ کر ایک طلب اور لگن پیدا ہو جائے کہ کاش ہم بھی اسی طرح کے ہو سکیں، یہ وہ چیز تھی کہ جو ان کے اندر موجود تھی۔ اور وہ جو ایک مقناطیسی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ لوہے کو بھی مقناطیس بنا دیتی ہے، پارس کر دیتی ہے، تو ان کے اندر ایک مقناطیسیت موجود تھی۔ اور محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب بتا رہے ہیں، بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ مقناطیسیت جو ہے، یعنی یہ ایک عام فہم بندے کہ وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو کیسے اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت جس نے اپنے کردار کے ساتھ، جس نے اپنے اعمال کے ساتھ، جس نے اپنے رویوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح ثابت کیا کہ وہ ان کے بارے میں آج ایک اتنے عظیم سکالر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں مقناطیسیت تھی۔ ناظرین، پروگرام کے ساتھ ابھی ہم تھوڑا سا ایک بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف۔ اچھا محترم ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے آپ بتائیے گا کہ تصانیف جو تھیں شیخ عمر فاروق صاحب کی، اس حوالے سے کہ انہوں نے بچوں کے اوپر بھی لکھا، سیرت پہ بھی لکھا، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنے بتائیے گا تاثرات۔ اچھا، ایک تو صرف لکھا نہیں ہے، بولا بھی ہے، یعنی وہی چیزیں جو لکھی بھی گئی ہیں وہی انہوں نے ریڈیو پاکستان سے بھی اور خطبات کے ذریعے، مختلف پروگراموں کے ذریعے سے اس کو کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ زبان و بیان اور قلم، ان سب کے میدانوں کے اندر وہ ایک انفرادیت رکھتے تھے۔ مثلا شریعت اسلامیہ کے محاسن ایک ان کی کتاب ہے، 1000 صفحے کے قریب ہے، 2 جلدوں میں۔ وہ ان کے وہ جو قرآن پاک اور ہماری زندگی کے عنوان سے ریڈیو پاکستان سے جو ان کی نشری تقاریر تھیں، ان کا ایک مجموعہ ہے۔ اب اس میں بہت کچھ آ گیا ہے، پوری زندگی آ گئی ہے، اس میں توحید ہے، اس میں مقاصد شریعت ہیں، اس میں عام آداب زندگی ہیں، ایک انسان کو جو ضرورت ہوتی ہے پوری زندگی چلتی پھرتی ایک زندگی کے اندر اصلاح کے لیے، اس میں وہ سامان ہے۔ اور پھر بات کا لکھنے کا انداز بڑا دل نشیں ہے، جس میں قرآن پاک بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور عام فہم ہے، سہل انداز ہے۔ یعنی میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ وہی چیزیں کہ جو ایک انسان کے زبان سے نکلے اور دل میں اتر جائے، وہی چیزیں پھر آگے قلم کے ساتھ صفحہ کرتاس پہ بھی اتر گئیں۔ پھر اس طرح سے ان کی تصانیف ہے۔ تفاسیر کے بارے میں الگ سے بات کر لیتے ہیں، اس میں بھی ان کی الفرقان کے نام سے جو تفسیری ایک خدمات ہیں وہ بڑی عظیم الشان ہیں۔ پھر الحکمہ کے نام سے جو انہوں نے ان کی کتب احادیث کا مجموعہ ہے، وہ ایک مسلسل بھی ایک سلسلہ تھا، ایشیا میں تصنیم اخبار میں وہ لکھتے رہے، اور یہ سال ہا سال کی بات ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کسی بھی ایک ایسی معمول کو نبھانا جس میں چیز تحریر بھی کرنی ہے اور اس میں مد نظر بھی رکھنا ہے اور حالات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ تو انہوں نے اس لحاظ سے اس میں پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے بارے میں
اس میں سیرت النبی کے چند شاداب پھول ہیں. پہلے تو الفاظ ہی ایسے بڑے خوبصورت ہیں، پھر اس میں سیرت کے بڑے پہلو، یعنی یہ کہ جس میں انسانی زندگی کے لیے ایک اس زندگی کا ایک پورا نقشہ جتنا آ سکتا تھا کہ جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وہ جو اسوہ حسنہ ہے، وہ جو روشنی کا بلند ترین مینار ہے، وہ جو ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے اس راہ کی ایک نمائندگی ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا. تو وہ جو سیدھے راستے کا سیرت کے ساتھ جو پیغام ہے اس کو بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کیا. پھر بچوں کے لیے الگ سے، یعنی یہ بات بھی مد نظر رکھی کہ بچے جو ہیں ہمارے وہ پھول ہیں کہ جن کو کھلتے ہی رہنا چاہیے. اور مسلمان بچے جو ہے وہ 2-3 ایڈیشن آئے اور اس کا باقاعدہ سندھی میں بھی ایک صاحب نے ترجمہ کیا. اچھا اچھا، ہاں سندھی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مسلمان بچے جو کتاب نہیں ہے. علم، لیکن یہ ہے کہ جو اردو میں مطلب میں نے بھی اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اسی طرح سے اور کئی جگہ اس کے تحائف بھی دیے. تو یہ ایک ان کی وہ لگن تھی کہ ہر فرد کی یہ ضرورت ہے اور یہ فرض ہے علماء کا جنہیں ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر طبقہ زندگی کی اصلاح کے لیے وہ جو ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور موعظہ حسنہ کی طرف کے ساتھ رب کے راستے کی طرف انہوں نے بلانے کا کام کیا، زبان سے بھی، بیان سے بھی، قلم سے بھی، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی. اور اس سلسلے کے اندر ان کی جو کتب ہیں وہ کتابیں معرفت الآراء ہیں. اس کا ایک اور پہلو بھی میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کتابوں پر کہیں قیمت درج نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی ایک انعام ان کو دیا کہ کتب کے شائع کرنے میں کہاں سے اللہ تعالیٰ من حیث لا یحتسب کہاں سے انتظام کرتا ہے، کون اس صدقہ جاریہ کے اندر شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، لیکن اس کے اوپر وقف للہ. کبھی اس کو چارج نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب کو بھی جیسے پتہ ہے، آپ نے بھی بہت سی ڈاکٹر صاحب کتابیں پڑھیں، بلکہ خواجہ صادق صاحب کو بھی میرا خیال ہے انہوں نے بھی کتاب پڑھی، جو بہت سینئر ڈاکٹر اور کئی استادوں کے استاد ہیں. تو اس میں آپ نے جو تصانیف پڑھی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ ڈاکٹر صاحب کا میں آپ کو ایک اور تعارف کرواتا چلوں. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پرنسپل ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں سروسز ہاسپٹل کے. اور جو سب سے اچھی بات جو کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ بے شک استاد ہو، وہ بے شک ڈاکٹر ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہمیں اپنے مذہب سے روگردانی کرنی، اور مذہب سے ہمیں مذہب سب سے نمبر 1 کے اوپر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جس دن سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا چارج لیا، اس کے بعد سے ہر جمعے کو اردو کی تقریر یہ جامعہ مسجد سمز کے اندر اردو کا خطبہ پروفیسر ڈاکٹر امجد صاحب دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑا اچھی ایک روایت انہوں نے قائم کی کہ جو معلم ہے وہ مسجد میں بھی نظر آئے، جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ مسجد میں بھی نظر آئے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے جو کتابیں پڑھیں اور پھر اس حوالے سے جب ڈسکشن ہوتی تھی کہ اس کی پرنٹنگ کے حوالے سے اور اس کے جو فائنینشیل اس پہ ایکسپینسز ہیں یا کتاب کی کوالٹی کیا تھی، وہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیے گا. جی، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ کئی کتابوں کی جب پرنٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور جو وہ اس کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہوتے تھے، سوچ رہے ہوتے تھے، اپنے پبلشر کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے تھے، جس طرح سے اس کتاب کا وہ پروف ریڈنگ اور اس کے اوپر انسٹرکشنز دے رہے ہوتے تھے، مجھے وہ دیکھنے کا موقع ملا. اور مجھے یہ فیلنگ ہوئی کہ شیخ عمر فاروق صاحب کوئی اتفاقی یا حادثاتی مصنف یا مقرر نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی یہ صلاحیت دی تھی اور اس کو انہوں نے بہت طریقے کے ساتھ اس کو بلڈ کیا. مثلاً آپ مروجہ طریقہ تعلیم کے پروسیس میں سے گزرے. آپ سرکاری اسکول کے پرائمری میں، پھر مڈل اور ہائی میں، پھر ایف اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا ہے، پھر بی اے آپ نے پرائیویٹ کیا ہے، پھر آپ نے ایم اے اسلامیات کیا ہے، پھر آپ اورینٹل کالج سے، پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں اور عربی میں عربک میں ماسٹر. کیونکہ بعد میں جب آپ کو احساس ہوا کہ جب تک عربی پہ پوری گرپ نہ ہو آپ اسلامی اور جو قرآنی جو بھی چیزیں ہیں اس حوالے سے پورے کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے، تو آپ کو اس وقت یہ شرف حاصل ہوا کہ محمد امین مصری صاحب جیسے ایک بہت ہی مدبر اور بڑے عالم عرب جو تھے، وہ عربی کے ان سے انہوں نے عربی سیکھی. فارسی تو غالباً انہوں نے اپنے اسکول اور اسی سسٹم کے اندر سے سیکھ لی تھی،
اور گلستان اور بوستان سعدی ان کتابوں کو بھی آپ نے اساتذہ سے سیکھا تھا. پھر آپ نے تجوید کی طرف توجہ دی اور آپ نے ایک بہت ہی اچھے قاری جو تھے قاری اظہار احمد تھانوی ان سے تجوید سی، اور اس تجوید کے اثرات پھر جو اچھا قاری ہوتا ہے اس کی عام گفتگو کے اندر بھی وہ جو الفاظ کا ایک خاص ہوتا ہے انداز وہ نظر آتا تھا، اتنی کلیئرٹی. تو آپ عربی، فارسی، انگریزی، اردو، پنجابی. اسپوکن عربی میں نے دیکھا ہے میرے والد صاحب کی، بلکہ پراچا صاحب کو پتہ ہے مودودی انسٹیٹیوٹ کے اندر بہت دیر فارنرز کو انہوں نے جو انگلش لینگویج بھی سکھائی مودودی انسٹیٹیوٹ کے اندر. تو اسپوکن عربی اتنی اچھی بولتے تھے. ہمارے گھر بہت دفعہ میں نے خود دیکھا، بچپن میں دیکھا کہ عرب ممالک سے لوگ آتے تھے جو وہاں کے لوکل عربک جو جن کو عربی کے علاوہ انگلش شاید آتی تھی، لیکن عربی میں جب وہ کنورسیشن کرتے تھے، اور کئی دفعہ ہمیں جب فون آتا تھا باہر سے سعودی عرب سے تو وہ پوچھتے تھے شیخ عمر فاروق موجود، تو وہ پھر وہ پوری عربی لینگویج کے اندر پھر میں نے اپنے والد صاحب کو ان سے جب بات کرتے دیکھا کنورسیشن، تو ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے نیٹو عربی ان کی نیٹو لینگویج ہے. اور جب انہوں نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی تفسیر لکھی ہے جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تو اس کے اندر جو انداز اختیار کیا ہے، سب سے پہلے تو آپ زبان کے اوپر اظہار خیال کرتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کے جو محاسن تو بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے پورے اس کی عربی گرامر، تو وہ ان کی عربی پہ جو گرپ. اسی طرح سے ان کی زندگی کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ انگریزی کے استاد رہے. فیصل آباد کے اندر 61 کے اندر آپ ایک جامعہ سلفیہ ادارہ تھے جس میں 2.5 سال تک وہاں کے بچوں کو 7ویں 8ویں کے بچوں کو، تو یہ ایک بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی کہ آپ کو آج کے دور کی جو اہم ترین لینگویجز ہیں جن کو سیکھے بغیر آپ کوئی بہت بیلنس بات نہیں کر سکتے، اس پہ پوری گرپ تھی. اور پھر مزید اللہ نے آپ کو یہ ایک عجیب یونیک آئیڈیا دیا کہ آپ نے کتابوں کو پبلش کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ یہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ کے اندر ہی لکھی جائیں گی، میں نے اس سے کچھ منافع نہیں لینا. اور پھر اللہ نے ان کے لیے اسباب فراہم کیے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے. جب لوگوں کو علم ہوا کہ یہ کیا ایک خاص چشمہ فیض یہاں سے جاری ہوا ہے تو لوگوں نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. مجھے بھی ایک موقع کے اوپر جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو اس وقت ایک کتاب کی پرنٹنگ ہو رہی تھی. پروفیسر خواجہ صادق حسین صاحب جو خود بھی امرتسر کے رہنے والے ہیں اور ان کا خانوادہ اور ان کا خانوادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی عمر ماشاءاللہ اس وقت بھی 95 ہے، تو وہ اس وقت ان کے گھر آنا چاہتے تھے، میرے ساتھ آ نہ سکے، لیکن انہوں نے بھی اس وقت ایک خطیر رقم مجھے دی. اور پروفیسرز نے، ڈاکٹرز نے اس کے اندر پروفیسر ڈاکٹر منور حیات صاحب کا بڑا قریبی رابطہ ہوتا تھا، اور وہ کتاب کی پبلیکیشنز کے اندر بڑی دلچسپی لیتے تھے اور وہ تشریف بھی لاتے تھے. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب عمرے کے لیے گئے تو پروفیسر ڈاکٹر منور حیات صاحب جو کے کے پرنسپل رہے ہوئے ہیں ان کو ہمارا گارڈین بنا کے گئے. اور اس میں اسپیشل پھر جیسے میں نے زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے والد صاحب بہت یاد کرتے تھے، بہت پیار تھا. آخری دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اسپیشل کہا جی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے میری بات کروائیں، حافظ ادریس صاحب سے میری بات کروائیں، آپ کے پاس آپ کے گھر بھی تشریف لائے. اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ فرید پراچا صاحب مصروف آدمی ہیں تو ان کی مصروفیت چیک کریں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کی ذمہ داری بہت ہے، سارا ہر چیز. حافظ ادریس صاحب محترم تشریف لائے تو وہ خود بھی میں بھی وہاں بھی تھا اس وقت، تو ان کو کہا میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، آپ کی مصروفیت ایسی ہے، سارا ہر چیز. تو بس یہ یادیں اس طرح کی ہیں. لیکن ایک ایسی زندگی، ایک ایسی عملی زندگی جو کہ ایک ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے اور آخرت کا سامان بن جائے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کامیاب زندگی، ظاہری بات ہے میں تو گھر میں رہنے کے ساتھ رہنے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. اور ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ سادگی کی انتہا تھی. 2 سوٹ تھے، ایک دھوتے تھے، ایک پہنتے تھے، اور تقریباً 30 سے 40 سال ایک ہی شیروانی استعمال کی. جوتا جب ٹوٹ جاتا تھا تو کہتے تھے اس کو مرمت کروا لیں، میں نے نیا نہیں خریدنا. اور ایک دفعہ ہم نے زور دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب استطاعت کیا ہے تو جوتا بھی ہمیں نیا جوتا پہننا چاہیے. تو ہم جوتے کی دکان پہ گئے، وہ باٹا کی دکان پہ، تو اس نے جوتا دکھایا تو پوچھا جی بھائی یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ پتہ نہیں 3500 کا یا 4000 کا. نہیں مجھے 500 روپے سے اوپر کا جوتا میں نہیں پہنتا. یعنی وہ اتنا کہتے تھے کہ اپنی ذات کے اوپر اس طرح سے خرچ نہیں کرنا. اور ڈاکٹر صاحب نے تو ایک اور چیز دیکھی، ڈاکٹر صاحب ان کے دانت نہیں تھے، آپ نے دیکھا، اور 22 سال سے ان کے دانت نہیں تھے. تو کیا محسوس کیا آپ نے جب بولتے تھے تو کوئی ایسی فیلنگ آتی تھی؟ آج تک میں نے کوئی ایسے بزرگ نہیں دیکھے کہ جن کے مطلب 50% دانت بھی نکل جائیں، خاص طور پر سامنے والے، تو ان کی آواز میں وہ بڑھاپے کا ٹچ نہیں آ جاتا. دور سے سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بزرگ بول رہے ہیں جن کے منہ میں دانت نہیں. لیکن اللہ کا ان پہ یہ خصوصی کرم تھا کہ ان کے اب تقریباً سارے دانت نہیں تھے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایک ایسے شخص کی آواز ہے کہ جس کے منہ میں دانت نہیں ہے. غالباً جو قرآن کی برکت تھی اور ان کی جو وزاداری اور شکر گزاری کا ایک میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا
کیونکہ ان کی جو آخری علالت تھی وہ چند مہینوں کے اوپر محیط رہی. ظاہر ہے اس میں کئی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے، میں اس کا چشم دید گواہ ہوں اور ان کی فیملی. تو میں نے خود ایک دفعہ دیکھا جب وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں اور بہوؤں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کو بڑا تنگ کیا ہے، میں نے آپ کے اوپر بڑا بوجھ ڈالا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. حالانکہ ان کے بچے جو ہے اس بات پہ میرے سامنے بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مطلب ہمارے لیے تو بہت بڑی خدمت. لیکن یہ جذبہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بزرگ، ورنہ تو بزرگ یہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے ہمیں جو بھی ہے بچے کریں، لیکن وہ اس کے اوپر بھی ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ان سے معذرت کر رہے ہیں. تو یہ کسی خاص انسان کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی کہ ہم اس طرح ہمارے جو نیک بزرگ ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. تھوڑا سا ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سے میں پوچھوں گا کہ جامع مسجد احمد بلاک گارڈن ٹاؤن میں ایک لمبا عرصہ انہوں نے شیخ عمر فاروق صاحب والد محترم اور آپ نے ایک لمبا عرصہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ اب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب تو ابھی بھی جمعے کے دن وہاں پہ اردو کا درس دیتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا آپ مجھے. ویسے تو ان کی زندگی پوری کی پوری درس تدریس اصلاح امہ اس میں گزری ہے، لیکن خاص طور پر خطبات جمعہ کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری وہ نوجوان نسل ہے جو ہفتے کا کہ 6 دن یا 7 دن ٹیلی ویژن کے سامنے، سوشل میڈیا کے سامنے، مختلف قسم کے نظام تعلیم سے گزرنے والے، آدھا گھنٹہ ان کا جمعے کے دن ملتا ہے علماء و خطباء کو. لیکن بیشتر علماء حضرات اور خطیب حضرات اسے ضائع کر دیتے ہیں. اس میں جو ان کو دین سکھانا چاہیے اس کے بجائے فرقہ سمجھاتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر وہ جو شکوک و شبہات سیکولر طبقے نے پیدا کیے ہوتے ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں. تو شیخ عمر فاروق صاحب کا مسجد کھجور والی میں بھی 15 سال انہوں نے شالمی چوک پہ سرکولر وہاں جہاں اصلاح کالج بھی تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے 20 سال تقریباً جو ہے یہ مسجد بلال احمد بلاک گارڈن ٹاؤن میں. اس مسجد کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی بنیاد میاں طفیل محمد صاحب نے انہوں نے رکھی تھی، اور اس مسجد میں تمام معاشرے کے ہر طبقے کے اہم ترین لوگ موجود ہوتے ہیں. خطبہ جمعہ میں جج حضرات بھی، تاجر حضرات بھی، کھلاڑی بھی، بڑے نامور کھلاڑی بھی، اداکار بھی جن کا ماضی جو ہے وہ اس میں گزرا ہے، اسی طرح کے افراد ہے. لیکن یہاں پہ پہلے خرم مراد صاحب جو بہت اہم عالم دین تھے، اور انہوں نے سید منور حسن صاحب بھی، پھر سید منور حسن صاحب. اس کے بعد یہ ذمہ داری مشترکہ، یعنی کچھ عرصہ میں اکیلا کرتا رہا، پھر بعد میں شیخ عمر فاروق صاحب اس میں ساتھ شامل ہوئے. پھر ہم نے تقسیم کر لیا، میری اس کی اسمبلی کی مصروفیات بھی تھی، تو یہ تھا کہ 2 خطبات جمعہ میں دوں گا، یعنی اس پہ تقریر کروں گا، اور 2 یا 3 جتنے بھی آئیں مہینے میں وہ شیخ عمر فاروق صاحب. تو پورے اہتمام کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، ایک پوری تیاری کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ کہ خطبہ جمعہ میں بہت کچھ ہوتا تھا. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہدف، یعنی کوئی ہے کہ آج میں نے کیا بیان کرنا ہے اس کی. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کاٹتا ہوں، میں اکثر دیکھتا تھا جب خطبہ جمعہ کے لیے نا کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگاتے تھے والد صاحب، اور کتابیں سامنے کھولی ہوتی تھیں مختلف، اور اس کی تیاری کرتے تھے باقاعدہ، اس کو پیپر پہ سارا لکھنا، تیار کرنا، اور پھر جا کے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کہ جی اگر میں جو چیز بیان کر رہا ہوں اس کے باقاعدہ اتھینٹک حوالہ جات اور ساری وہ چیزیں ساتھ شامل ہوتی جی تھیں. بالکل. پھر اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر 20 سال وہ شامل رہے ہیں. اسی طرح، اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت و محبت اور بڑا ایک تعلق ان کا. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ان کے ساتھ بھی ان کے درس کے اندر بھی شامل رہے. تو خطبات جمعہ کے اندر یہ بات بھی، یا ان کے دیگر خطبات اور دروس قرآن میں، کہ جو کچھ ان مفسرین نے اور علماء نے
حافظ محمد محدث گوندلوی صاحب، اور اسی طرح سید داؤد غزنوی، یعنی ان شخصیات سے جو ان کی بنی تھی اپنی شخصیت، ان کے دروس کے ذریعے سے، ان کے خطبات کے، ان کی تربیت سے، اس کو انہوں نے آگے منتقل کیا ہے۔ میں ذرا یہاں پہ ابھی آپ وہ اس کا ذکر کر رہے تھے صدقہ جاریہ کا، تو حدیث مبارکہ ہے کہ اذا مات الرجل انقطع عملہ الا بثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 جاری رہتے ہیں۔ ان تینوں میں ایک ہے صدقۃ جاریہ، ایک ہے علم نافع، ایک ہے اولاد صالح۔ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ شیخ عمر فاروق صاحب کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہیں، یعنی ان کے صدقات جاریہ ہی بے شمار ہیں، ان کی تفاسیر ہیں، انہوں نے خدمت خلق کے بے شمار کاموں میں حصہ لیا۔ ایک اور پہلو جو ذرا کم واضح ہوا کہ وہ جو یہ لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی کہ شادی کے معاملات میں لوگ پریشان ہوتے تھے، تو وہ اس میں بھی لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ کہ بس مجھے اب آج کل میں پتہ چلا، لوگوں نے بتایا، اور بڑا وہ چھپ کے مدد کرتے تھے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ مدد کرنے والا کون۔ رشتے کرانے میں بھی یعنی یہ بھی تھا، بہت اس میں بھی بڑا تھا کہ لوگوں کو آپس میں ملا دیا جائے، آپس میں ملانا کہ بھئی آپ خود تحقیق کر لیں لیکن یہ دو خان۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے صدقات جاریہ ہیں، جو ان کے اس میں آپ بھی ہیں، یعنی آپ سے مراد ہے ان کی اولاد بھی، الحمدللہ، یعنی ساری اولاد صالح ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ جی ہمیں ایک اچھی تربیت ملی، اچھے ماں باپ سے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ان کے خطبہ جو ہیں، اب وہ لوگ جو اس مسجد میں ہیں اور میں ابھی اس کو جاری رکھے ہوئا ہوں، تو وہاں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں کلمات خیر کہتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھتے ہیں۔ ناظرین، اصل زندگی جو ہے وہ زندگی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ساری زندگی، وہ آپ کا وزٹنگ کارڈ نہیں ہوتا جو آپ ساری زندگی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کی پہچان وہ ہے جب آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، وہ آپ کی اصل پہچان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بڑا قریبی، ڈاکٹر امجد صاحب آپ کے ساتھ بہت قریبی رہتا تھا رابطہ، جب آپ ملتے تھے پھر بڑی محبت کے ساتھ، اور آپ کو تو وہ محسن کہتے تھے ہمیشہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور آپ کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کرتے تھے، اپنی پریویس لائف بھی ڈسکس کرتے تھے، جن جن لوگوں کے ساتھ تعلق رہا وہ بھی ڈسکس کرتے تھے؟ مجھے ان سے مل کر یہ احساس ہوا کہ شیخ صاحب ایک بہت خوش قسمت انسان تھے کہ جنہیں بچپن سے، کہ جب انہوں نے امرتسر میں آنکھ کھولی ہے، بالکل ابتدائی عمر سے اتنے جید قسم کے لوگوں کا ساتھ حاصل ہو گیا کہ جن کے بارے میں لوگ صرف سوچتے ہی ہیں اور لوگوں نے ان کے صرف نام ہی سنے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے بالکل ابتدائی زمانے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، جو کہ امرتسر سے جن کا بہت بڑا نام، لاہور تشریف لاتے ہیں تو آپ کا تعلق مولانا احمد علی لاہوری صاحب جیسی شخصیت۔ شیراں والا گیٹ میں جو، مطلب مجھے تو اس وقت میں چھوٹا تھا بہت، کوئی ہوش نہیں تھی اتنی، تو بتاتے ہیں کہ جی مولانا احمد علی لاہوری صاحب کی مسجد کے بالکل پاس جب والد صاحب پاکستان جب بنا تو پاکستان آئے تو 2.5 مرلے کا گھر خریدا 2,500 روپے میں، اور چونکہ ماسٹرز کیا ہوا تھا انگلش میں تو اے جی آفس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ آپ، میرے دادا کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہ آپ قلمدان ہیں، ابھی سے آپ اپنا کام شروع کریں۔ تو یہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس زمانے کی بہت بڑی شخصیت مولانا داؤد غزنوی، اسی طرح سے محمد شریف اشرف صاحب، پھر جیسے ابھی میں نے عربی کے حوالے سے ذکر کیا محمد امین مصری صاحب، قرأت کے حوالے سے اظہار احمد تھانوی صاحب۔ پھر جب ہم ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں تو ان میں جا بجا حوالے جو ہیں وہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی کا ہے، مولانا امین حسن اصلاحی کا ہے، مولانا مودودی صاحب کے درس میں بہت لمبا عرصہ مودودی رہے، صاحب کے درس میں پتہ نہیں کتنے سال گئے ہیں، 20 سال گئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعلق تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب تو گھر بھی تشریف لاتے وہ تو ظاہر ہے عمر سے، میں تھا تشریف لاتے عمر میں بھی ان سے تھوڑا چھوٹے تھے تو ایک اور تعلق تھا، مولانا امین حسن۔ تو یہ خوش قسمت کا، یعنی فی ظلال القرآن کا بھی وہ ان کی تدبر القرآن کا بہت ذکر کرتے ہیں ہمیشہ اپنی تفاسیر کے اندر۔ تو ایک تو ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سے ایک بڑھ کر شخصیت کا ساتھ نصیب فرمایا، اور ان کے ساتھ کئی سال بیٹھنے کا، ان کے درس سننے کا، ان سے تربیت حاصل کرنے کا ان کو موقع ملا۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں نے 2 چیزیں اور بھی نوٹ کی کہ آپ اگر چاہتے تو آپ اپنی اسی تصانیف کے پروسیس کے اندر ایک عام چندے کی اپیل بھی دے سکتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے انسان ہوتا ہے، اس کے اندر دائیں بائیں ہونے کے امکانات ہر انسان کے ساتھ رہتے۔ آپ نے کبھی اس قسم کی کوئی عام اپیل لانچ ہی نہیں کی،
کہ جس کے اندر دنیا آگے، بلکہ کوئی چندہ دینے آتا تھا، اس میں کوئی اپنے کرتا تھا کہ جی میں تو اس کی انالیسس کرتے تھے ہے کون، جس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے. بکس کی پبلشنگ میں کوئی کہتا تھا مجھے کنٹریبیوشن میری کر لیں، تو ہر کسی کو نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ شخص جو ہے اس کا اپنا کردار بھی ٹھیک ہو، اس کے اپنے معاملات بھی ٹھیک ہو، بالکل، تو اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ. اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ کئی مصنفین میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو وہ بڑے بڑے لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا، مجھے انہوں نے جب بھی کوئی کتاب دی یا کتابیں دیں تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ان کو دیجیے گا جو اس کو پڑھ کے کھول کے پڑھ سکیں. یہ نہیں ہے کہ لے کے بس سجا کے اس کو رکھ دیں. تو اس چیز بعض ذوق لوگوں کو دینا چاہتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چونکہ ہم ظاہری بات ہے دیکھتے تھے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے فون آتے تھے کہ جی ہم اپنے سیکٹری کو بھیج رہے ہیں یا اپنے پی اے کو بھیجتے ہیں تو کتابیں دے دیں. وہ کہتے تھے میں سجانے کے لیے کسی کو نہیں، وہ اس میں بلیو نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی نہ آ سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو کہتے تھے کہ آپ کو صرف ایک کتاب پیش کی جائے گی، آپ پڑھ کے اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ بتائیں گے تو پھر آپ کو اگلی کتاب پیش کی جائے گی. ایک اور پہلو مطلب یہ ہے نا کہ جی جو ایک دعا تھی کتاب دیتے ہوئے اس کی انہوں نے مہر بنوائی ہوئی تھی اور اس میں پوری ایک دعا تھی، اے اللہ مجھے اپنی کامل بصیرت عطا کر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر، زہد و تقوی عطا کر. یہ سارا یعنی جس کو دے رہے ہیں اس کو اس دعا کے اندر شامل کر رہے ہیں. ایک اور پہلو بہت عرصہ تک ہاتھ سے اس کا نام لکھ کے، اچھا ہاتھ کے نام لکھ کے اور عربی یعنی اسلامی تاریخ، یہ بات بڑی اہم ہے. یہ پیچھے میں پڑھ رہا تھا کہ ٹائم بھی جب معروف مورخ یہاں پہ پاکستان کے دورے پہ آئے اور ایک بیوروکریٹ نے انہیں اپنا بدھیا دستخط کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا یہ بتائیں تو صحیح آج اسلامی تاریخ کیا ہے، تو میں سال ہجری لکھنا چاہتا ہوں. تو انہیں کوئی نہیں پتہ تھا، یہاں نہیں پتہ ہوتا، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو انہوں نے پھر آگے تاریخ لکھی اور پھر ساتھ یہ جملہ ٹائم بھی نے کہا کہ جو قومیں اپنی تاریخ یاد نہ رکھ سکیں وہ تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے. تو یہ بڑا اہتمام 28 جمادی اور پھر اس کے بعد سال پورا تھا. اور لکھتے بھی عربی رسم الخط میں تھے، عربی رسم الخط کے اندر، اور ہند سے بھی وہی عربی یا اردو ہینڈ رائٹنگ خوبصورت تھا. اور ایک چیز جس کو میں نے ان کے گھر میں دیکھا کہ گھر کے اندر ایک مکمل کتب خانہ تھا جس میں بہت بڑی لائبریری. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات اس میں کاٹوں گا، ان کی ایک زندگی بھر خواہش رہی تھی، جبکہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، سب سے ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پرپس بلڈ لائبریری ہونی چاہیے اور اس لائبریری کا قیام ہونا چاہیے جامعہ پنجاب کے قریب ترین، تاکہ وہاں کے اسٹوڈنٹ استفادہ کر سکیں. اور اس کے ایک فلور کے اوپر ریسرچ سینٹر ہو جہاں پہ علماء کرام تشریف لائیں، اسٹوڈنٹ تشریف لائیں، ماسٹرز کے، ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے، وہ اس پہ ریسرچ کریں. ایک فلور وہ کہتے تھے چونکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ای لائبریری کا سلسلہ ہو، جیسے موبائل پہ اور اس پہ کمپیوٹر پہ اس پہ ریسرچ کی جائے. اور ایک فلور پہ وہ کہتے تھے جو ساری دنیا سے کتابیں انہوں نے اکٹھی کی، بہت ہزاروں کی حساب میں کتابیں ہیں جو بڑی لائبریری کی شکل اختیار کر جائے گی. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، ہم نے ایک جگہ پنجاب یونیورسٹی کے پاس مصطفیٰ ٹاؤن میں اس پرپس کے لیے خرید لی ہے اور وہاں پہ اب ہم پرپس بلڈ لائبریری بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم ایک ان کا جو ایک خواہش تھی وہ صدقہ جاریہ کے صورت میں ہم اس کو جاری کر سکیں. بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ اجر دے دی آپ کو بھی ماشاءاللہ. بہت شکریہ. میں اپنے مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. اور ایک اس طرح کے پروگرام میں چاہتا ہوں کہ ہوتے رہنے چاہیے کہ ہمارے جن لوگوں نے کنٹریبیوشنز کی ہمارے دین کے حوالے سے، علمی حوالے سے، علمی شخصیات، تاکہ اچھا ایک اور جو بہت ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ والد صاحب محترم شیخ عمر فاروق صاحب کو اپنی تشہیر کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں تھا اور وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی تشہیر کی جائے. لیکن اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو آنے والی نسل کو اور ہمیں ان نوجوانوں کو یہ پتہ چلے کہ کن طرز پہ انہوں نے کام کیا، کیا ان کی خواہش تھی. اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ جی مسلم امہ جو ہے وہ میرا گھرانہ ہے، اس کے گھرانے کی فکر میں ہمیشہ، جیسے محترم ڈاکٹر فرید پراچا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیشہ انہوں نے اس گھرانے کی فکر کی کوشش کی. اور ایک اور چیز ڈاکٹر امجد صاحب کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ آخری جو علالت کے دن تھے اس میں ڈاکٹر امجد صاحب نے بہت تعاون کیا. اور جس وقت والد صاحب محترم کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی پروفیسر ڈاکٹر امجد صاحب صبح فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا اور ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، تقریباً 4:30 پونے 5 بجے کا ٹائم تھا. 30 دسمبر کو، پچھلے سال 30 دسمبر 2020 میں
والد صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اس وقت محترم ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، اور یہ اس چیز کا بلکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں جب ان کی جان نکلی تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کتنا یعنی آسانی سے، کوئی تکلیف نہیں تھی، اور فجر کی اذانیں ادھر سے ہو رہی تھیں اور ادھر سے ڈاکٹر صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔